یہ سال 571 عیسوی کا تھا۔ رات کی گہری تاریکی نے ساری کائنات کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اچانک ایران کے بادشاہ کسریٰ کا مضبوط اور شاندار محل شدید لرز اٹھا اور اس کی 14 کنگریں گر کر تباہ ہو گئیں۔ یہ ایسی واضح نشانی تھی جو بتا رہی تھی کہ اب ظلم اور جبر کی بادشاہت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ ایران ہی میں فارسیوں کی وہ مقدس آتش کدہ جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل روشن تھی، اچانک بجھ گئی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب کفر اور شرک کی تاریکی چھٹنے والی ہے اور توحید کی روشنی پھیلنے والی ہے۔ خانہ کعبہ میں رکھے گئے تمام بت اس رات منہ کے بل گر گئے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اب بت پرستی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس رات سے پہلے جنات جو آسمانوں کی خبریں چرا کر زمین پر لاتے تھے، ان جنات پر آسمانی شہاب ثاقب برسائے گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے آسمانی خبروں سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ رات تھی جس سے پہلے ظلم اور جہالت کا ایک لمبا خوفناک سلسلہ تھا جو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب انسانیت علم کے ایک ایک چراغ سے محروم ہو چکی تھی، ہر طرف شرک، بت پرستی، ظلم کا دور تھا۔ عرب معاشرہ اس کا مرکز تھا جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کھا جاتا اور انسانیت سسک رہی تھی۔ پوری دنیا ایسے وقت سے گزر رہی تھی جہاں رہنمائی کے لیے ایک روشن چراغ کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے میں ایک امید کی کرن نمودار ہوئی۔ اس رات ایک ایسا ستارہ ٹوٹا جو نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ ہستی تشریف لائی جس کا انتظار صدیوں سے تھا، جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے۔ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم میں حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کے گھر ایک ایسے بچے نے جنم لیا جس کی پیدائشی معجزات سے بھرپور تھی۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ تو وہ نور تھا جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ اس بچے کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس ننھے بچے کا نام محمد رکھا، ایک ایسا نام جس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں جہاں بنائے، جنہیں ان دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، جنہوں نے اپنی امت کے لیے رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد معجزات سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر بہت سے معجزات دیکھنے کو ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے فارس کے آتش پرستوں نے 1000 سال تک آگ جلائی رکھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ آگ جلنا بند ہو گئی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایک سچے نبی تشریف لائے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایران کی قدیم بادشاہ کسریٰ کے محل کا محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کانپ گیا۔ کسریٰ کے محل میں 14 بالکنیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت گر گئیں۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ایران کی حکمرانی صرف مزید 14 فارسی بادشاہوں تک ہی رہے گی۔ 14ویں اور آخری فارس بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سے حکومت کی، جہاں تک کہ مسلمانوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں سلطنت فارس کو تباہ کر دیا۔ جھیل سابا جو آج کے عراق میں واقع ہے، اسے بدکرداروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات وہ جھیل جو بحری جہازوں کے گزرنے کے لیے کافی تھی، وہ سوکھ گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نے سرزمین عرب میں بت پرستی کے خاتمے کا اشارہ دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت گر گئے۔ کئی لوگوں نے بتوں کو اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے دیکھا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں خانہ کعبہ لے گئے اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ بت گرنے کے 3 دن بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نام رکھنے کے لیے لے جایا گیا تو خانہ کعبہ کی دیواروں کے چاروں کونوں نے کلام کیا اور اعلان کیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ابلیس کو جب جنت سے نکالا گیا تو ابلیس نے کرۂ ارض پر پانی پر اپنا تخت قائم کر لیا، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ٹوٹ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے شیاطین آسمانوں سے خبریں چرا کر زمین پر کاہنوں اور نجومیوں کو دیتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ان شیاطین کو آسمانوں کی خبریں لینے سے روک دیا گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد محض ایک واقعہ نہیں بلکہ رب کائنات کی طرف سے انسانیت کے نام ایک ایسا تحفہ ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے ان کی شفاعت کے طفیل اپنی رحمتوں سے نوازے، ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔